اس آیت کو سنیے گا کہ جو سرنامہ کلام میں نے پڑھی ہے. اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص کا آپ سے 20 سال کی رفاقت اس کا تعلق ہے اور 20 سال تک آپ نے اس کی ہر بات مانی ہے, ہر کام اس کا کیا ہے, اور 20 سال بعد ایک ضرورت آپ کو ایسی پڑ جاتی ہے کہ آپ سے کہتے ہیں یار میرا یہ ایک کام کر دو, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یار میں نے 20 سال اس کی بات مانی ہے تو کم سے کم ایک بات تو یہ میری منہ کی بات رکھے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کی بات مانی ہے. ذرا غور کیجیے گا, میں کچھ کہنے لگا ہوں, کل کی گفتگو سے مربوط ہو رہی ہے میری بات. 950 سال تک لوگوں کے تانے سنے, تشنی سنی ہے, تن سنے, اے نوح یہ کہاں تم صحرا میں کشتی بنا رہے ہو, یہاں تو پانی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, کون سا طوفان آنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تھے تو ان پر بڑا طنز کیا جاتا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ کام کرتے رہے. اس میں بھی بڑی نصیحتیں ہیں. چونکہ شب جمعہ ہے لہٰذا میں حضرت حجت علیہ السلام کے حوالے سے ان کی خدمت میں جملہ کہتا ہوں. مولانا امام زمان علیہ السلام کے نام پر مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نا کہ کشتی بناؤ, جب کشتی بن چکی تو اللہ نے کہا تھا کہ طوفان آئے گا, جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا. اللہ عز و جل کی وحی نازل ہوئی کہ اے نوح ابھی طوفان آنے میں 100 سال باقی ہے, انتظار کیجیے. کشتی بن چکی ہے, ریڈی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 240 لوگ تھے فقط. صدیوں کی, سینچریز کی تبلیغ کے بعد 240 فقط بس. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ 100 سال صبر کرو. اس میں سے 1/3 نے کہا کہ یہ کیا آپ ہم کو, اگر میں عام زبان میں کہوں تو آپ ہم کو بیوقوف بناتے رہے 100 سال, کہ ابھی عذاب آنے والا ہے. اب جب کشتی بن چکی تو آپ کہہ رہے 100 سال اور ویٹ کرو, یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. تو 1/3 چھوڑ کے چلے گئے. 100 سال گزر گئے, پھر اللہ کی وحی اے نوح ان سے کہیے جو باقی رہ گئے ابھی 100 سال اور انتظار کریں. ابھی بھی یہ سارے خالص نہیں ہوئے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کلینزنگ ہو رہی ہے ہماری. امام مہدی علیہ السلام کے نام پر مل کے صلوات بھیجو محمد. اسی لیے یہاں پر ہماری دعا ہے شب جمعہ آپ سب کے لیے, اور جہاں تک مومنین ہیں ہم سب انشاءاللہ پروردگار ہماری نگاہوں کو ان کی زیارت کے لائق بنا دے, ہمارے ہاتھوں کو ان کی بیعت کے لائق بنا دے, ہمارے قلب کو ان کی محبت کے لائق بنا دے, اور ہمارے وجود کو ان کی نصرت کے لائق بنا دے. حضرت علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی 100 سال اور ویٹ ہے. 100 سال میں جو 1/3 تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد جو رہ گئے, یعنی 240 میں سے پہلے 80 چھوڑ کے چلے گئے, پھر مزید تقریباً 80, اب 80 رہ گئے. کہ یہ وہ ہیں جو بالکل خالص ہیں, پیور ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ ہیں کہ جو تسلیم ہے. یہ تسلیم ہونا, تسلیم کی عالی ترین مثال حسین ابن علی کے سامنے ابو الفضل عباس علیہ السلام. اب پورے سفر کربلا میں کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے اعتبار سے امام علیہ السلام سے بات کی اور مشورہ دیا کہ آپ یہ کام نہ کیجئے, کیا ضرورت ہے اس طرح سے جھگڑے میں پڑ جانے کی. کچھ نے اپنی سنسیئرٹی میں یہ کہا امام علیہ السلام سے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ بچوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں, آپ عورتوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اس میں کچھ اچھے بڑے نام بھی ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اپنے کسی ذاتی غرض کے تحت یہ کام کیا, بلکہ انہوں نے اپنے طور پر ایک مشورہ دیا خلوص کے ساتھ. آپ کو پورے سفر کربلا میں 2 ہستیاں ایسی ہیں, ایک حسین کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام, ایک شریکۃ الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا. مجھے بتائیے گا ایک کہیں مشورہ عباس نے دے دیا حسین کو؟ ہم کون ہوتے ہیں امامت کو مشورہ دینے والے؟ ہمارا کام امام کو مشورہ دینا نہیں, ہمارا کام امام کے پیچھے چلنا ہے. وہ امام ہے, معموم ہے. آپ غور کیجیے گا, حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا پریشر برداشت کیا ہے کس کی خاطر؟ قربتاً اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر. 300 سال کا ویٹ کیا کشتی بنا کے, اب کشتی میں بیٹھے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہیں بیٹا ڈوب رہا ہے. 20 سال کسی نے آپ کی بات مانی, آپ اس کی بات کی ٹالیں گے. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی. پھر اللہ سے کہتے ہیں پروردگار یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے, اس کو بچا لے خالی. ہائے ہائے, میں نے کیا کہا, آغاز کہاں سے ہوا گفتگو؟ قرآن تکلفات کی کتاب نہیں. ہاں, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ذرا غور کرتے ہیں. وہ کام جو ہمیں نہیں کرنا ہوتا ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے. حالانکہ یہ بھی اگر عمدن کوئی کہہ رہا ہے تو جھوٹ ہے, یہ جائز نہیں ہے.
کسی نے آپ سے کہا ہمارے یہاں آئیے گا مجلس میں، آپ نے کہا انشاءاللہ ہوگا، جبکہ آپ جانتے کہ آپ نہیں جائیں گے. جائز نہیں ہے یہ کہنا. انشاءاللہ کا مطلب جھوٹ بولنے کا لائسنس تھوڑی ہے. یہ صداقت ہونی چاہیے قول و گفتار میں. آپ کہیے ریسپیکٹفلی کہ میرے بظاہر آنا ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ کہہ دینے سے بات نہیں ہے، غلط بات ہے. انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا، یعنی میرا تو ارادہ پورا ہے، اللہ نے چاہا تو آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ یہاں سامنے یہ نہیں کہہ رہا نوح علیہ السلام سے اچھا بھی ہم غور کرتے ہیں، ذرا دیکھیں، تھوڑا ٹائم گزرے، ہم دیکھتے ہیں ابھی شاید بچا لیں تمہارے بیٹے کو. اس طرح ٹائم گین نہیں کیا اللہ نے. اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، اسٹریٹ سیدھا. اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، آپ کے اہل میں سے ہے نہیں تو ہم کیوں بچائیں گے اسے؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے اہل بیت کو بچائیں گے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، ہمارا موضوع ہے اہل بیت نبوت و معدن رسالت. اہل بیت کے لیے فقط رشتہ دار ہونا کافی نہیں ہے، اہلیت بھی تو ویسی ہو، ہاں کوئی رسول جیسا ہو. یہ مسلمان کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، بعض مسلمان سارے نہیں، کہ رسول ہم جیسا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول ہم جیسا، فقط علی ہے رسول جیسے.